مسئلے کی بات یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے مسلم شریف کی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یعنی حدیث کے اندر ذکر ہے لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استاذنکم الیہا، کہ اگر عورتیں تم سے اجازت مانگے مسجد میں جانے کی تو پھر تم ان کو روکو نہ، منع نہ کرو۔ ویسے کیا ہے، بہتر ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں، بہتر ہے اپنی عبادت گھر میں کریں، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ کہ شیخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور خصوصی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اہل بیت کے ساتھ بڑا زبردست تعلق تھا، بڑی محبت تھی، بڑی قربتیں تھیں۔ یہ بد نصیبی ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ایک ٹولہ تو ایسا ہے جو اسی بات کو باور کروانے پہ لگا رہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی دشمنیاں تھیں، وہ آپس میں لڑتے تھے، وہ آپس میں جھگڑتے تھے، ان کے آپس میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کس حد تک ان کی آپس میں جو ہے وہ صورتحال ایسی چلتی تھی۔ جبکہ آپ قرآن اور احادیث صحیحہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس آپ کو رزلٹ ملے گا، اس کے برعکس۔ اسی طرح کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نام بہت بڑا ہے تاریخ اسلام کا، عظیم الشان نام ہے، بلکہ آپ اسی حوالے سے میں کوٹ کرتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ حضرت عمر کا تعلق اہل بیت کے ساتھ، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اہل بیت کا تعلق حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دونوں کو دیکھیں تو دونوں طرف سے الحمدللہ خوشبو ہی خوشبو ہے، اور دونوں ہی طرف سے ماحول معطر ہے، اور اس میں بڑی خیر اور بھلائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں تو یقین جانیے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھی، اور آپ نے ان کو نکاح میں دیا، تو گویا آپ کی لخت جگر ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ایک شرف یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ نسبت یہ جڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، یہ بھی سلسلہ چلتا چلا گیا، حضرت حفصہ کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت علی سے درخواست کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید میری اہل بیت سے قربت ہو جائے، اہل بیت سے میری رشتہ داری مزید بڑھ جائے، میں مزید اس میں قربت چاہتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو اس سے چاہتا میں کیا ہوں کہ صرف اس کا یہ ہے کہ میری اہل بیت سے قربت ہو جائے، اور میں اہل بیت کی قربت کو پسند کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں بھی یہ دیکھیں کہ جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر ہیں، ان کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہیں۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا محسن، یہ ان کی سگی ہمشیرہ ہیں، اور ان کی ایک بہن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ حضرت ام کلثوم کا نکاح پھر حضرت علی نے ولی بن کر، آپ حیران ہو کہ حضرت علی نے ولی بن کر اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں اہل سنت کی کتابیں بھی شاہد ہیں، اور جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب نہیں ہے، ان کی بھی متعدد کتابوں کے اندر اس بات کا بالکل کلیئر تذکرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم، یہ میں اس لیے بڑی وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ام کلثوم تھی لیکن وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں تھی، وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، اور ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پہ بھی ضمناً بات آ گئی تو میں بھی ضرور ذکر کیے دیتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے یہ آپ کہہ لیں کہ فضا ایسی ہے کہ جس کو بالکل پراگندہ کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا تھا اور ان کو مارا تھا، پھر آپ کہہ لیں کہ ان کا دروازہ توڑ دیا تھا، اور پھر پیٹ میں مار کے ان کا حمل ضائع کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں صرف اس میں صرف ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا ظلم ہوا ہو
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادر ہیں، جو غیرت مند علی ہیں، اور جو اللہ رسول کے پیارے اور شجاع علی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہوتا تو حضرت علی پھر اپنی لخت جگر، جو لخت جگر بھی وہ جو سیدہ فاطمہ سے ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر سے کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کس سے کہانیاں ہیں، سب کس سے کہانیاں ہیں، اصل کا ہے کیا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی محبتیں۔ اور میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے کیسا جوڑا ہے۔ یکم محرم کو شہادت ہے بہنوئی کی، اور 10 محرم کو شہادت ہے بردر ان لا کی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے بردر ان لا ہیں۔ تو یعنی یکم محرم کو بہنوئی کی وفات شہادت ہو رہی ہے، اور 10 محرم کو بردر ان لا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کی آپس میں کوئی